السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، آج ربیع الآخر کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا گیا، لیکن چاند نظر نہیں آیا اور چاند کی رؤیت نہیں ہوئی۔ ہم نے اس مہینے کی نسبت سے جشن غوث اعظم کے نام سے اپنے سنی اجتماع کو منسوب کیا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے چند فرامین اور ارشادات سنا کر اپنے لیے اور آپ کے لیے ان کی سیرت سے نمونہ عمل کی صورت میں ہدایت تلاش کریں گے۔ دوستان محترم، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے دن میں کھیت کھلیان کی طرف گیا تو میں ایک بیل کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس بیل نے میری طرف متوجہ ہو کر انسانی زبان میں کلام کرتے ہوئے کہا، اے عبد القادر، تمہیں کھیتی باڑی اور کسانی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے بیل کا اس انداز سے گفتگو کرنا دیکھا تو مجھ پر ایک خوف طاری ہوا اور میں بھاگ کر اپنے گھر آیا اور گھر کی چھت پہ چڑھ گیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں گھر کی چھت پہ چڑھا تو مجھے اپنے گھر کی چھت سے میدان عرفات میں موجود حاجی نظر آنے لگے۔ کہاں جیلان اور کہاں عرب شریف میں میدان عرفات۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری نگاہوں سے اللہ جل شانہ نے سارے درمیان کے پردے ہٹا دیے
اور میں نے اپنے سر کی آنکھوں سے حاجیوں کو میدان عرفات میں حالت احرام میں دیکھ لیا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو اس منظر کو دیکھتے ہی میرے باطن میں حصول علم دین کا جنون پیدا ہو گیا۔ علم دین کا شوق و ذوق اور حصول علم دین کی ایک ہوک اور لگن دل میں اٹھ پڑی۔ میں اپنی والدہ کے پاس پہنچا اور میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتا ہوں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں اور پس دیوار وہ بھی اس اجتماع میں شریک سعادت ہیں۔ میں اپنی ماں بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ذرا توجہ کریں، غوث پاک کی ماں کا کردار غوث پاک کو سنوارنے میں کتنا بہترین انداز رہا ہے ان کا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ایک ایسی عمر میں ہوئی کہ جب ان کی والدہ کی عمر 60 برس کی ہو چکی تھی، اور 60 برس کی عمر میں عام طور پر عورتیں اس عمر کو پہنچ جاتی ہیں کہ پھر اولاد پیدا ہونے کے امکانات بہت کم رہ جاتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت آپ کی والدہ کی 60 سال کی عمر میں یہ خود ایک کرامت ہے، اور والدہ کی عمر جب 78 سال کی ہوئی اس وقت غوث پاک کی عمر 18 سال کی ہوئی۔ اب 78 سال کی بزرگ والدہ ہوں اور اپنے سوا ایک ہی بھائی ہو دوسرا، ایک روایت کے مطابق، تو اس بزرگ ماں کو جوان بیٹے کی کتنی ضرورت رہی ہوگی، یہ ہماری مائیں محسوس کریں۔ دین 7 سمندر پار اتنے دور میرے آپ تک یوں ہی نہیں پہنچا ہے، ان بزرگوں کی قربانیاں اس میں شامل ہیں، اور ہم اگر اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچانا چاہتے ہیں دین، تو پھر ہمیں بھی قربانیاں دینی پڑے گی۔ باقی دین اگلی نسلوں تک کیسے پہنچ سکے گا؟ غوث پاک کی والدہ 78 سال کی عمر ہے، بیوہ ہے، شوہر کا سایہ سر پر نہیں ہے، 2 بیٹوں میں سے جوان بیٹا یہی ہے، اور یہ ماں کو چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، مگر جا رہا ہے حصول علم دین کے لیے۔ تو وہ ماں بھی تو ولیہ تھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا اب میرا سہارا تو ہے، چلا جائے گا میرا کیا ہوگا، تیری جدائی میں برداشت نہ کر سکوں گی۔ کوئی شکوہ شکایت کا جملہ ان کی زبان پر نہیں آیا، بلکہ ماں نے کہا میں تمہیں ایک شرط پر جانے کی اجازت دیتی ہوں۔ ماں وہ کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ ہے ماں کی تربیت، اور یہ ہے ماں کی تربیت کا انداز۔ آج ہمارے گھر سے بھی بچیاں باہر نکلتی ہیں، بچے باہر نکلتے ہیں، مائیں ان کے کپڑوں کا خیال رکھیں گی، ٹفن کا خیال رکھیں گی، یقیناً رکھنا چاہیے، مگر کیا صرف انہی چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو ان کی جسمانی خوراک سے تعلق رکھے؟ کیا ان کے دین، ان کی روحانیت اور ان کی آخرت سے متعلق کسی چیز کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے
اور ان کی ماؤں نے کیا سکھایا تھا اور کیا تربیت دی تھی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے کہا جانے کی اجازت ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ بیٹے اب میری تیری ملاقات اس زمین پر نہ ہو سکے گی۔ یعنی وہ ماں اتنا بھی جانتی ہیں کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جانے سے روک نہیں رہی ہیں، چونکہ مقصد بڑا ہے۔ کیونکہ نبی نے ارشاد فرمایا ہے العلم حیات الاسلام، علم دین زندہ ہوگا تو علم دین سے زندہ ہوگا۔ علم دین جتنا پھیلے گا اتنا دین زندہ ہوگا۔ تو آپ کی والدہ جانتی تھی میرا بیٹا تو محی الدین بننے والا ہے، تو یہ محی الدین بننے سے پہلے عالم دین بنے، اجازت دے دی اور وصیت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ میں ماں بہنوں سے تھوڑی دیر کے لیے مخاطب ہوں، میری بات کو بہت گہرائی سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ کہاں جیلان اور کہاں بغداد، راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ اور راستہ بھی پیدل چل کے جانا، اور ایک ایسے شہر میں جانا جہاں مہنگائی اتنی زیادہ کہ باضابطہ اس دور کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے لو دخل بہا قارون حلت علیہ صدقہ، کہ بغداد شہر میں قارون بھی اپنے خزانے لے کر آ جائے تو اسے بھی صدقہ مانگنا پڑ جائے، کہ اتنی مہنگائی وہاں پر اس دور میں تھی۔ تو ایسے مہنگے شہر میں ڈاکوؤں سے پرخطر راستے ہیں اور اتنے دور سینکڑوں میل جانا ہے، اور پھر گھر کا کوئی فرد ساتھ نہیں، اکیلا جانا ہے، اور اس ماں کو اس جوان بیٹے کی ضرورت بھی ہے، اس ماں کے سر پر شوہر کا سایہ بھی نہیں ہے۔ سارے کچھ حالات یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے مہنگے شہر میں کیسے جاؤ گے تم، راستے خطرناک ہے بیٹا نہ جاؤ تم، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے نہ جاؤ تم، تمہارے باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے نہ جاؤ تم۔ ایسا کوئی حیلہ حوالہ ماں نے نہ کیا۔ یہ اس ماں کا احسان ہے امت پر جس نے ہمیں شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث العظم کی شکل میں عطا فرما دیا۔ تو یہ ماؤں کا کردار رہا ہے۔ آج بھی ہو سکتا ہے پرتو عیسیٰ پیدا گود ہی ملتی نہیں ماؤں کی مریم کی طرح۔ اگر گود ماؤں کی مریم کی طرح مل جائے تو آج بھی جلوہ عیسیٰ ہماری ماؤں کی گود میں پروان چڑھ سکتا ہے۔ دوستان محترم، تو آج میں ماؤں سے غوث پاک کی ماں کا واسطہ دے کر ان کی خدمت میں یہ بات عرض کرتا ہوں، وہ تو اتنے دور علم دین کے لیے بھیج رہے ہیں، آپ وقت پر مدرسہ نہیں بھیج رہی ہیں۔ وہ یقین ہے کہ اب بیٹے کی مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے گی، انتقال ہو جائے گا، پھر بھی بھیج رہی ہیں۔ اور آپ 2 گھنٹہ بھی بھیجیں تو اس میں روزانہ آدھا گھنٹہ لیٹ کر کے بھیجیں۔ ایک مہینے میں کئی غیر حاضری ہو جائے، اور اگر استاذ کبھی ادب سکھانے کے لیے بچے کو گھر بھیج دے تو ماں اور باپ دونوں غصے میں مدرسہ آ جائے اور استاذ کو ڈانٹے، گالی تک بول جائے۔ یہ ہے ماؤں کا کردار، اور یہ ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے علم دین کے حوالے سے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے علم حاصل کیا ہے، اور اس طریقے سے تو غوث پاک کی والدہ کا کردار ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ تمہیں اپنے بیٹوں کی کیسی ہی ضرورت کیوں نہ ہو، مگر اپنے بیٹوں کی آخرت کی فکر ہے
تو پھر انہیں علم دین سیکھنے کے لیے ضرور علماء کے پاس بھیجا کرو، نکلنا پڑے گا۔ اور غوث پاک نے خود اپنے قصیدہ غوثیہ میں لکھا کہ میں قطبوں کا سردار ہوں، قطب الاقطاب ہوں، تو جانتے ہو کہ میری قطبیت کا مدار کس چیز پر ہے؟ غوث پاک فرماتے درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ غوث پاک فرماتے میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ حصول علم کے صدقے رب نے مجھے قطبوں کا سردار بنا دیا۔ تو اس راہ میں تو قطبیت کی سرداری ہے، اور ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں مدرسوں کے حالات سنتا ہوں تو بہت دکھی دل ہو جاتا ہوں، کبھی بہت پریشان ہو جاتا ہوں کہ آخر کیا کہا جائے اور کیا کیا جائے۔ ہمارے بس میں ہوتا تو ہم آپ کے گھر ایک ایک شخص کو بھی الگ الگ پڑھانے آتے، مگر یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کم از کم یہ تو کیا کہ سوسائٹی میں مدرسہ قائم کر دیا، اب یہاں تو بھیجنا ہمارا فرض ہے۔ آخر ہم بچوں کی سائٹ لے کر کے بچوں کو خود گڑھے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کبھی اسکول میں یہ انداز کسی والی نے یا کسی ماں نے یہ جا کر دکھایا کہ ہمارے بیٹے کو آپ چھٹی نہیں دیتے، بلکہ وہاں سے سیدھا فرمان جاری ہوتا ہے، ایک چھٹی ہوئی دوسری چھٹی نہ کرنا، باقی باہر سے ہی ریٹرن کر دیتے ہیں، جاؤ آج اسکول میں بیٹھنے کی حاجت نہیں ہے تمہیں۔ اور وہاں کوئی دم مارنے کی مجال نہیں رکھتا کہ وہاں جا کر کے کوئی لب کشائی کریں۔ علم دین کو ہم اہمیت نہ دیں گے تو ہمارے بچوں کے دل میں یہ علم دین جگہ نہیں بنائے گا۔ یہ سن لیجئے، بچہ تو بچہ ہے، بڑے آپ ہیں، اس لیے استاذ بھی اس کو ادب دینے کے لیے سزا دے سکتا ہے، آپ بھی دیجئے، تب جا کر کے بچے کے ذہن و دماغ میں علم دین گھر کرے گا، جگہ بنائے گا۔ خیر، غوث پاک کی والدہ سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے۔ اب غوث پاک کی والدہ نے جو آگے نصیحت کی وہ کیا تھی کہ تمہیں سچ بولنا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا آپ کی ولایت کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ تو غوث پاک نے قطبیت کا تو یوں کہا کہ علم حاصل کرتے کرتے رب نے قطبیت دے دی، اور اپنی ولایت کا دار و مدار بیان کرنا ہوا تو کہا میری ولایت کا دار و مدار سچائی پر ہے، صداقت پر ہے، سچ بولنے پر ہے۔ تو وہ بھی تو ماں کی ہی وصیت تھی نا۔ وہ کیا خوب ایک بات بطور نصیحت بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص کے گھر کوئی ملنے والا آیا، کہا تمہارے ابو سے ملاقات کرنی ہے۔ اندر سے ابو نے بچے کو کہا کہ جا کے کہہ دو کہ ابو نہیں ہیں۔ بیٹے نے دروازے پر آ کر کہا کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے۔ اس سادہ اور کورے کاغذ پر جھوٹ کی مہر کون لگا رہا ہے؟ جھوٹ بولنے کے طریقے کون سکھا رہا ہے؟ پھر یہ 25 27 28 سال کا جوان بن کر کے رات 2 بجے تک گھر نہیں پہنچے گا تو تمہیں سچ بتائے گا کہ میں کہاں تھا؟ یہ وقت ہے ابھی، تمہیں ہماری باتیں شاید کڑوی لگ رہی ہو، مگر یہی کڑوی دوا ہمیں شفا دے گی، چونکہ یہ میری دوا نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی دوا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی دوا ہے۔ آج انہیں سچ سکھاؤ۔ غوث پاک کی والدہ نے کہا کہ سچ بولنا چاہے کیسی ہی مصیبت کیوں نہ آ جائے، کیونکہ ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی باضابطہ اس چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا
کہ سچائی کس قدر زیادہ ضروری ہے اور سچائی پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے، کیونکہ اسی میں نجات ہے۔ اس کو پھر سے پڑھ رہا ہوں میں۔ غوث پاک کی ماں نے کہا تھا نا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے سچ بولنا نہیں چھوڑنا، تو حقیقت میں اللہ کے رسول کی یہ تعلیم تھی کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ سچ بولا کرو اگرچہ تمہیں اس سچ بولنے میں ہلاکت نظر آ رہی ہو کہ اس میں میرا نقصان ہے، پھر بھی سچ بولا کرو کیونکہ ہلاکت تمہیں نظر آ رہی ہوگی، مگر تمہارے رب نے اسی سچائی میں تمہاری نجات رکھی ہے۔ تو تمہیں نظر آ رہی ہے ہلاکت، مگر رب نے نجات اسی میں رکھی ہے، تو تم سچ ہی بولنا۔ اور یہی وصیت غوث پاک کی والدہ نے کی اپنے بیٹے عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بیٹا بھی کیسا وفادار۔ جب قافلہ چلا جیلان سے بغداد کی طرف، بیچ میں 60 ڈاکوؤں نے حملہ کیا، 60 ڈاکوؤں نے، سارے لوگ ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، خوف زدہ کوئی کانپ رہا تھا، مگر اس پورے قافلے میں ایک جوان تھا جس کے چہرے پر اطمینان تھا، کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ بچہ سمجھ کر کے اس کو ایک ڈاکو نے ایسے ہی سرسری پوچھ لیا، تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا 40 دینار، سونے کے 40 سکے ہیں میرے پاس۔ اس نے سمجھا کہ یہ شاید کچھ مذاق کر رہے ہیں، آگے بڑھ گیا۔ دوسرے نے پوچھا، پھر وہی جواب۔ پھر جب ڈاکوؤں کا سردار لوٹا ہوا مال تقسیم کر رہا تھا تو باتوں باتوں میں کسی ڈاکو نے کہا کہ ایک بچہ مجھے ایسا کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس 40 دینار۔ دوسرے نے کہا مجھے بھی اس نے یہ کہا تھا۔ کہا پھر بلاؤ اس کو۔ لایا گیا غوث پاک کو۔ کہا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا 40 دینار۔ کہا کہاں ہے؟ کہا اندر جو صدری پہنی ہوئی ہے، صدری میں اندر کی سائٹ بغل کے نیچے ماں نے ایک جیب بنا دیا تھا، اور اس جیب کے اندر 40 دینار رکھ کر ماں نے سل دیا تھا کہ یہاں ہے۔ اب عام طور پر جیب جہاں ہوتے ہیں وہاں سے جدا جگہ پر ماں نے جیب بنایا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ اپنے پیسوں کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، جبھی تو محفوظ جگہ پر رکھا، سیل کر کے رکھا، اندر کی سائٹ سے جیب بنا کر کے رکھا، پیسے اور رقم کی حفاظت کی تدبیر اور پلاننگ ضرور کی، اور اس کے لیے اندر کی سائٹ جیب بنا کر پیسے رکھ کر سل دیا، حفاظت کے لیے تدبیر کی، مگر پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولا۔ تدبیر اپنی جگہ ہے، تدبیر کی، مگر جھوٹ بولنے کی باری آئی تو جھوٹ نہیں بولا۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے اس جیب کو چیر کر دیکھا، واقعی میں 40 سونے کے چمکتے ہوئے سکے تھے، وہ حیران رہ گئے۔ کہ ہم نے تو تمہیں پریشرائز نہیں کیا تھا کہ دکھاؤ، چیک کراؤ، بس سرسری پوچھا اور تم نے سچ بتا دیا، اور پیسے بھی تم نے ایسی جگہ رکھے تھے جہاں عام طور پر کسی کی نظر نہیں پڑتی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم پیسے بچانا بھی چاہتے تھے، تم پیسے بچانا بھی چاہتے تھے، اور ہم نے تم پر سختی بھی نہیں کی تھی، تو پھر تم اپنے پیسے بچا لیتے جھوٹ بول کر کے میرے پاس نہیں ہے۔ تو غوث پاک نے کہا میں جھوٹ کیسے بولوں؟ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ڈاکوؤں کے سردار پر شیخ عبد القادر جیلانی کی زبان سے نکلنے والے جملے ایسے اثر انداز ہوئے
کہ اس کے دل کی دنیا بدل گئی. اس نے فوراً یہ کہا کہ تو اپنی ماں کا وعدہ نہیں توڑ رہا اور میں سالوں سال سے اپنے خدا کا وعدہ توڑ رہا ہوں. فوراً اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور اس نے توبہ کی اور سارا لوٹا ہوا مال قافلے والوں کو واپس لوٹا دیا. یہ میرے غوث پاک کی کرامت ہے کہ آپ اپنے ساتھ رہنے والوں کو لوٹنے نہیں دیتے. سمجھ آ رہی ہے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ آپ اپنے ساتھ رہنے والوں کو لوٹنے نہیں دیتے تو میں اور آپ بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، وہ ہمارا ایمان و عمل لوٹنے نہیں دیں گے، بچا لیں گے، پاسداری کریں گے، نظر عنایت کریں گے، اپنے خاص اور اخص الخواص میں شامل کر دیں گے، مگر جب کہ ہم ان کے ساتھ ہو جائے. اب دیکھو سچ بولا. ڈاکوؤں کے سردار نے توبہ کی اور اس کے بعد دوسرے جو اس کے ساتھ تھے، اس کے چیلے، ان سے کہا کہ میں نے توبہ کر لی ہے، اب تمہاری راہ جدا میری راہ جدا. تو سارے ماتحت ڈاکوؤں نے کہا اگر ڈاکہ ڈالنے میں تم ہمارے سردار ہو تو اب توبہ کرنے میں بھی تم ہمارے سردار ہو. تم نے ڈاکہ سکھایا تو ہم نے ڈاکہ سیکھا، اب تم نے توبہ کی تو ہم بھی توبہ کر رہے ہیں. غوث پاک فرماتے میرے ہاتھ پر سب سے پہلے جنہوں نے توبہ کی وہ انہی ڈاکوؤں نے کی اور رب نے سب کو مرتبہ ولایت عطا فرما دیا. یہ ماں کی تعلیم کا اثر ہے، یہ ماں کی دی ہوئی اس امانت کا اثر ہے جو سچائی کے وعدے پر مشتمل تھی. بیٹا جھوٹ نہ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. ہماری مائیں اور بہنیں اس کو تھام لیں اور اپنی اولاد کو یہ تعلیم دیں کہ سچ کی عادت ڈالیں. میں آپ کو کچھ اور بھی سناؤں. حضرت لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ بلند مرتبہ و مقام کس عمل کے سبب حاصل ہوا؟ بڑوں کو بڑے مرتبے کیوں ملے میں وہ بتا رہا ہوں. بڑے بننا ہے تو پھر یہ عمل کرو ان چیزوں پر. لقمان حکیم کے نام کی پوری سورت قرآن میں ہے اور حکمت والے قرآن میں ہے، لکھا گیا ہے. پوچھا گیا کہ آپ کو یہ بلند مقام و مرتبہ کس عمل سے حاصل ہوا؟ فرمایا سچی بات کہنے کی وجہ سے. سچ بولتا ہوں، اس وجہ سے یہ بلند مقام اور مرتبہ ملا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز یہ بھی بتاؤں آپ کو. حضرت سیدنا بشر بن بکر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام اوزاعی علیہ الرحمہ کو علماء کرام کے ایک گروہ کے ساتھ جنت میں دیکھا. ان کو خواب میں جنت دکھائی گئی اور جنت میں انہوں نے امام اوزاعی کو علماء کے ایک گروہ کے ساتھ دیکھا کہ وہ جنت میں ہیں. تو سیدنا بشر فرماتے میں نے امام اوزاعی سے پوچھا کہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس کہاں ہیں؟ مالک بن انس کہاں ہے؟ کہا ان کے درجات تو بہت بلند ہیں. امام اوزاعی کہتے ہیں مالک بن انس کے درجات تو بہت بلند ہیں، ہمارے ساتھ ان کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو جنت میں؟ جنت میں بھی ان کا مرتبہ بہت بلند ہے. تو حضرت بشر نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ان کے مرتبے اتنے بلند کس سبب سے ہوئے؟ کہا ان کی سچائی کی وجہ سے ہوئے. تو میرے بھائیوں،
باتیں تو بہت ہیں لیکن تھوڑی ہو اور عمل کریں، گرہ باندھیں، اور کچھ پتہ نہیں یہ زندگیوں کا۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ایک ایسا سمجھو کہ اس مسجد سے بڑا ایک ہال ہو اور وہاں پورا مشین چل رہا ہو، پورا سسٹمیٹک مشین ہے پورا، اچانک وہ مشین بند ہو گیا۔ اب کاریگر کو بلایا گیا کہ چیک کرو، اتنا بڑا مشین خراب ہو گیا، بند ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مشین کو چیک کیا تو دیکھا کہ ایک سوئی کے برابر چھوٹی سی پن تھی جو اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ بس یہ ایک چھوٹی سی پن کے ہٹ جانے کی وجہ سے یہ پورا مشین بند ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے وہ چھوٹی سی سوئی کے برابر پن وہاں پر لگائی، فوراً مشین چلنے لگی، کام کرنے لگی۔ میرے اور آپ کے زندگی کے ہزاروں معاملات ایسے ہیں کہ ہماری مشینیں بند پڑی ہوئی ہیں، بس وہ کوئی نہ کوئی بات ہم جس کو اگنور کر رہے ہیں، چھوٹی سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، بے توجہی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کو نارمل سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، گناہ کو نارمل سمجھ کے کر نہ لو اور نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ نہ دو۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو سمجھ میں اتارو اور جگہ دو دل میں کہ چھوٹی بات سمجھ کر کے جھوٹ مذاق میں بولا جا رہا ہے، لوگوں کو ہنسی میں مبتلا کرنے کے لیے مسخرے بن کر کے مذاق بول رہے ہیں۔ عجیب قسم کی دنیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم ہیں بزرگوں کے ماننے والے، سرکار غوث پاک کے ماننے والے۔ سرکار غوث پاک نے اور ان کی والدہ نے ہمیں ایک نمونہ دیا ہے۔ ایک ماں کا کردار بیٹے کو دین سکھانے میں کیا ہونا چاہیے وہ مائیں دیکھ لیں، سمجھ لیں، اور پھر بیٹے نے آگے دین سیکھا اور بڑا کارنامہ انجام دیا، یہ بھی ہم، اور بیٹے نے ماں کی بات کو مانا اور ماں نے کہا تھا کہ سچ بولنا تو پھر اس نے سچ بول کے دکھایا۔ اب میں دو روایتیں بالخصوص علماء کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ علم کے لیے غوث پاک نکلے اور علم حاصل بھی کیا آپ نے، مگر حصول علم کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ کیا صرف پڑھنا اور پڑھ کر کے لوگوں میں یہ ظاہر کرنا کہ میں بڑا علم والا ہوں؟ کیا اس مقصد کے لیے ہمارے بزرگ علم پڑھتے تھے؟ یا پھر ان کے علم دین سیکھنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، عملت فی المجاہدۃ 30 سنۃ، فرماتے میں نے 30 سال تک مجاہدہ کیا۔ مجاہدہ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ کی راہ میں بھرپور کوشش کی، روزوں پہ روزے بھی رکھے، راتوں کو جاگ جاگ کر عبادتیں کی، کچھ پاس نہ رکھا، لٹاتے رہے، یوں 30 سال تک مجاہدہ کیا۔ فما وجدت شیئا اشد علی من العلم ومتابعته، فرماتے 30 سال کے مجاہدے میں سب سے زیادہ مشکل چیز اگر کوئی نظر آئی تو بس وہ یہ تھی کہ جتنا سیکھوں اس پر عمل کروں، جتنا سیکھوں اتنا عمل کروں۔ تو علم سیکھ کر اس پر عمل کرنا یہ 30 سال کے مجاہدے میں سب سے مشکل ترین چیز تھی، مگر انہوں نے کی کہ علم سیکھا اور پھر اس پر عمل بھی کیا۔ اور آگے بات سنو، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کا واقعہ سورہ کہف میں
تفصیل سے لکھا گیا۔ حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے پوچھا مجھے کوئی وصیت کریں، تو حضرت خضر نے کہا لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه لتعمل به۔ حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے کہا لا تطلب العلم لتحدث به، علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ تقریر کرے گا، کس لیے حاصل کرو؟ وَاطْلُبْهُ لِتَعْمَلَ بِهِ، اس لیے حاصل کر کے اس پر عمل کرے گا۔ تو علم حاصل کرنے کی توجہ دلائی ان بزرگوں نے غوث پاک نے، اور پھر علم حاصل کرو تو پھر نیت یہ رکھو کہ میں اس لیے سیکھ رہا ہوں تاکہ اس پر خود عمل کروں، اور پھر عمل کے ساتھ ساتھ پھر لوگوں کو تقریر کر کے سکھاؤں۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کو سکھاؤں اور خود فراموش ہو جاؤں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے غوث پاک نے بھی بغداد شریف آ کر کے 8 سال تک درسگاہ میں بیٹھ کر پڑھا ہے، اور 8 سال تک پڑھنے کے بعد پھر اس پر عمل کتنے سال کیا معلوم ہے؟ 25 سال تک۔ یعنی اسپیشلسٹ عمل کا ایک آپ نے انداز ہی الگ رکھا، باقی وہ 8 سال میں بھی وہ آپ عمل کرتے ہی تھے، مگر 8 سال پڑھنے کے بعد پھر آپ جنگلات میں چلے گئے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں نہ میں کسی کو جانتا تھا نہ کوئی مجھے جانتا تھا، ہاں جنات مجھے جانتے تھے اور میرے پاس آ کر سبق لیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر میں لوگوں کو دین جو میں نے سیکھا تھا اس پر عمل کرتا تھا۔ تو 8 سال سیکھا اور 25 سال اس پر عمل کیا، اور غوث پاک نے پہلی تقریر 51 سال کی عمر میں کی۔ غوث پاک کی عمر خود 51 سال کی ہوئی تب غوث پاک نے پہلی تقریر کی۔ تو میرے بھائیوں، یہ علماء جانتے ہیں ایک ہے حال اور ایک ہے قال۔ غوث پاک کے لیے پہلے حال ہے پھر قال ہے، ہم لوگوں کے یہاں قال قال اور قال ہے۔ اگر مرنے سے پہلے حال نصیب ہو جائے تو یہ بھی غنیمت ہے، لیکن یہ بھی انہی بزرگوں کا صدقہ ہے کہ ہمیں قال میں شامل کر لیا ہے، کہ کم از کم باتیں تو ان کی ہم بتا رہے ہیں، پیغام تو ان کا پہنچا رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں ابھی پڑھ رہا تھا، اس پر باتیں بہت ساری ہیں، باضابطہ یہ بھی احادیث کا مفہوم ہے اور بزرگان دین کی تعلیمات کا حصہ ہے، کہ ایک وہ شخص ہے جو گناہ کرتا ہے، ایک عالم گناہ کرتا ہے اور ایک جاہل گناہ کرتا ہے۔ تو حدیث پاک میں ذنب العالم واحد وذنب الجاہل ذنبانی، عالم اگر گناہ کرے تو یہ ایک ہی گناہ ہے، لیکن اگر جاہل گناہ کرے تو یہ 2 گناہ ہے۔ کیوں ایسا؟ ایک خود گناہ اور دوسرا علم حاصل نہ کرنے کا گناہ۔ تو علم حاصل کرنا ایک شروعات ہے، آدمی علم سیکھ لیتا ہے تو اللہ توفیق دے دیتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کچھ ضروری معلومات تھی آپ تک پہنچائی۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصیت کے ساتھ آج یہ بھی میں ایک اعلان کر رہا ہوں، انشاءاللہ عز و جل سرکار غوث پاک کی 11ویں کے مہینے سے اس مسجد میں ہماری ہفتے میں 3 دن بعد نماز عشاء اس کا وقت بھی فکس کیا جائے گا، اور باضابطہ کورس چلائے جائیں گے، جیسے نماز کورس، رمضان کورس، حج کورس۔ ہفتے میں 3 دن عشاء کی نماز کے بعد حضرت مولانا جابر صاحب یہاں وقت دیں گے،
پوسٹر بھی چھپیں گے، جمعہ میں اعلان بھی ہوگا. تو جب بھی آپ کو اس بات کی اطلاع ہو تو آپ لوگ ضرور حاضری دیں، اپنے جوان بچوں کو بھیجا کریں تاکہ وہ سیکھیں دین. اور دوسرا اہم ترین اعلان یہ ہے کہ حضرت مولانا جابر صاحب قبلہ کی اہلیہ بہترین عالمہ مبلغہ ہیں. ابھی ربیع النور شریف میں بھی ان کے بیانات ہال میں ہوتے رہیں. انشاءاللہ 11ویں شریف کے 11 دن بھی ہماری سوسائٹی کے الگ الگ علاقوں میں انشاءاللہ حضرت کی اہلیہ کے بیانات ہوں گے. اور چونکہ ہال میں کام چل رہا ہے، سامان پڑا رہتا ہے، تو اس وجہ سے کچھ دقتیں ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل جیسے 10-15 گھر ادھر ہیں تو ادھر کسی مکان میں ہو جائے گا بیان، 10-15 گھر ادھر ہے تو ادھر ہو جائے گا. اس طرح سے الگ الگ مکانات میں انشاءاللہ پروگرامات ہوں گے. عورتوں سے میری گزارش ہے کہ جہاں بھی پروگرام ہو آپ خود وہاں جائیں. ایسا نہ ہو کہ میری اس سے بنتی نہیں ہے تو میں اس کے گھر واز میں نہیں جاؤں گی. محفل تو غوث پاک کی ہے نا، اور غوث پاک کے نام پر ہمیں صلح کر لینی چاہیے. ناراض ہو تو ناراضگی دور کر لینی چاہیے. اور کوئی ہمیں ملائے نہ ملائے یہ بہانہ بھی بہت اچھا ہے مل لینے کا. کبھی کبھی آدمی ملنا بھی چاہتا ہے مگر کچھ بہانہ تو ہو. تو یہ ایک بہانہ بھی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو ایک کر لیں. تو میری خواتین اسلام عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ کل سے ہونے والے اجتماعات جو عشاء کی نماز کے بعد ہوں گے انشاءاللہ حضرت کی اہلیہ موبائل کے ذریعہ واٹس ایپ کے ذریعہ یہ پیغام بھی عورتوں تک پہنچا دیں گی. تو تمام عورتیں جہاں جہاں پروگرام ہو غوث پاک کا فیض حاصل کرنے کے لیے وہاں پہنچنے کی ضرور کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سبوں کو سرکار غوث پاک کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں وہ نہیں